میرے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوا، مجھے تو کوئی خواب نہیں آیا، مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ اللہ نے خرید لیا میرا مال بھی اور میری جان بھی اور بدلے میں جنت دی ہے۔ کہا نہیں، تم سے تو وعدہ نہیں کیا، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم سے اگر وعدہ کیا جائے، وعدہ تیرے نبی نے کیا ہوا ہے، سودا تیرے نبی نے کیا ہے، سودا اس نے کیا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، اور اس نبی نے مال بھی دے دیا ہے اور جان بھی دے دی ہے، بدلے میں وہ چیز مانگی ہے جو نبی جانتے تھے کہ میری امت کے لیے اعلیٰ ہے، بہتر ہے، کہ آخرت کی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ تو چند روزہ ہے، یہ تو چند گھڑیاں ہیں، یہ تو چند ساعتیں ہیں، ایک سانس کا علم نہیں ہے، کسی کو اٹیک ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، بڑے بڑے چلے گئے۔ میرے اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جس دن تو پیدا ہوا تھا بیٹا کس حال میں آیا تھا، کیا تھا، اور جس دن تو جائے گا سفید لباس اور سفید کفن میں لپیٹا جائے گا، اس دن تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بیچ والا جو دور ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں آیا بھی اللہ کی مرضی سے، جائے گا بھی اللہ کی مرضی سے، ادھر بھی اللہ کی مرضی مان لی، ادھر بھی اللہ کی مرضی ماننا مجبوری ہے۔ اگر درمیان میں بھی اللہ کی مرضی مان لیتا تو سونے پر سلاتا ہو جاتا، درمیان میں اپنی مرضی چھوڑ اور اللہ نے جو حکم دیا۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو قارون سے زکات لے کر آؤ۔ آپ قارون کے گئے، بڑا سا اس کا ڈیرا تھا، گئے جا کر اللہ نے بھیجا زکات دو، اس کی زکات 2.5% تھی، سوائے امت مصطفیٰ کے جتنی امت گزری ہر امت کی زکات کتنی تھی؟ نہیں 25%، کتنی؟ 25% زکات دینی تھی انہوں نے، اور تم خوش نصیب ہو صرف 2.5% دینی، صرف 2.5%۔ قانون کا کھاتا کھولا نا کہ کتنے بڑے، اس نے دعا کو فرمانی بڑا کر کے اس نے جناب موسیٰ کے اسلام کے خلاف سازش کی اور دو مطلب بڑی عورت کے ساتھ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، مالک میرے حکم سے آیا اور میری کردار کشی کرتا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ زمین بھی تیرے حوالے ہے، سب کچھ تیرے لیے مسخر کر کے تو زمین کو کر دے۔ جناب موسیٰ نے زمین کو کر دیا، زمین پکڑ لے سے سونے کے تخت پر بیٹھا ہوئے، سونے نے پکڑا تو جب مار کے نیچے اتر گیا، زمین نے پکڑ لیا، اور جب زمین میں گھٹنوں تک دھنس گیا جی، پھر ناف تک گیا، جب سینے تک پہنچا تو وہ ہی کرتے جب جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اور سیاستدان بڑے بڑے جو نہیں ہوتے، انہوں نے کہا پتا چلے کہ موسیٰ کی شاہدہ دیکھا کہ حضرت ہے اس کو درک کر کے تو مارا موسیٰ کے قبضے میں آ جائے گا۔ جب موسیٰ کے کان میں یہ بات پڑی، کہا زمین قارون کو بھی اپنے ساتھ اندر لے لے اور قارون کا بال بھی اپنے اندر لے لے۔ جب قارون کے وہ بڑے بڑے ویر ہاؤس زمین کے اندر دھنسنے لگے نا، اب سارے دور میں موسیٰ کے قدم میں موسیٰ معاف کر دے۔ تو موسیٰ کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ مال کو کیا کرے گا؟ جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا تو رات کو سونے کے پانی سے لے کر اللہ نے اس کا کیمیا دیا، جتنا چاہے سونا بنا لے۔ موسیٰ نے صرف قرآن لکھی ہے اور باقی سارا اس کا کیمیا قارون کو دے دیا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں مجھے ڈسکس کیا ہے، آپ کو ذکر کیا ہے، آپ کی عادتوں کو بیان کیا، میری عادتوں کو بیان کیا ہے۔ میری سوچ اور آپ کی سوچ قرآن سے باہر نہیں ہے، اور کون سی بات آپ سوچتے ہیں، کون سے آپ کو آئنسٹائن ہے تو شیکسپیئر بنے ہوئے ہیں، آپ کچھ نہیں ہے۔ میرے رب کی بارگاہ کے سامنے آپ کی ملکات اتنی حیثیت نہیں ہے، اور وہ رب ہے جس نے آپ کو پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں دور صدیقی کا پہلا خطبہ تھی صدیق اکبر میں، تو آپ نے فرمایا تم خطبہ کرتے ہو جو پیشاب کے رستے
یہ الگ ہے، اور اتنا کرنے کے بعد اس نے حسن و جمال کا پیکر بنایا ہے۔ کوئی بدصورت نہیں ہے کائنات میں۔ ایک شخص نے کہا اگر میں چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوں تو میری بیوی کو طلا۔ علماء نے فتویٰ دیا، بڑے بڑے علماء میں نکالی طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ میں رسول اللہ کی حدیث آپ کو سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ شیشہ دیکھنے کی دعا، میرا آقا فرماتے جب تم شیشے کے سامنے کھڑے ہو، یہ نہیں کہا کہ جس کا رنگ ذرا صاف ہو، جس کا ذرا دانت ذرا ناک ایسا ہو، جس کا چہرہ ہے حضور میں جو بھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو وہ دعا کہ اللہ احسن خلقی کما احسنت خلقی، سبحان یا اللہ میرے اخلاق کو بھی سونا کر جیسے تو نے میرے چہرے کو سونا پیدا کیا ہے، اور میرے حسن کی شان کیا ہے۔ جب میرے اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جناب آدم کے پاؤں بنائے اللہ کی مرضی کے مطابق، پورا جسم بڑھ گیا، جب حلق تک پہنچے چہرہ بنانے لگے، اللہ نے کہا بس تم چھوڑ دو۔ اللہ نے اپنے دست قدرت کے ساتھ جیسے اس کی شان کے لائق اس کا ہاتھ مبارک ہے، اس دست قدرت سے انسان کا چہرہ بنایا، اور سب کا چہرہ سونا ہے، کوئی بد شکل نہیں ہے، کوئی یہ کیا تم بناتے ہو چہروں کو بگاڑتے ہو، کیا کیا کرنسی ہو، کیا کیا فیشن ہو، وہ دلہا میک اپ جاتے ہو، تم سے تو سونا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تم اتنے سونے ہو کہ فرشتے آسمانوں سے تمہاری زیارت کو آتے ہیں۔ لیکن ایک ہی بات ہے آج کا میرا عنوان اور موضوع، جو مال دیا ہے اس کا بس حق ادا کر دو، موجے موجے، لیکن جو مال کا حق نہیں ادا کیا تو پھر آفتیں ہی آفتیں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ اور یہ دنیا کی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ ڈپریشن کیا چیز ہے؟ بلڈ پریشر کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک کیا ہے؟ یہ مصیبت تو کوئی شے نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ جب تم قبر میں جائے گا تو ایک گرز لے کے ایک فرشتہ آئے گا جس کو رحم نہیں آئے گا، وہ تیرے سر پر اگر مارا جائے گا تو سر جو ہے وہ بالکل ریزہ ہو جائے گا۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق کو تیری چیخ سنے گی، تمہارا پھر سیدھا کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر سیدھا کیا جائے گا۔ یہ حال قیامت تک جاری رہے گا، اور پھر قبر میں کے بعد حشر میں کیا بنے گا تیرا؟ چھوٹا سا مطالبہ کرے اللہ کا۔ میں نے کہا نا قرآن کا موضوع کون ہے؟ حضرت انسان۔ قرآن کا موضوع کون ہے؟